میں سب پیرن کی بےدستگی روشن زمین پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سبحان سر اللہ. ربانی حضور غوث پاک کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ پوری دنیا میرے سامنے ایسے جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانا، اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ لاجیکلی ممکن ہے کہ ایک شخص جو اس پوری دنیا کو ایسے دیکھ لے؟ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے، تو کیا یہ لاجیکلی بھی ایسی ممکن ہے؟ سائنٹیفکلی ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی شخص اس طرح اتنا پاورفل ہو جائے؟ دیکھیے کرامت جو ہوتی ہے ممکنات پر ہی ہوتی ہے، ناممکن چیزوں پہ کرامت نہیں ہوتی. کرامت ممکنات پر ہوتی ہے. ہاں، جو چیز ہو سکتی ہے کرامت، ہاں عادتاً نہیں ہوتی وہ. اچھا اچھا جیسے معروف نہیں ہوتی کہ ایسا ہو. اچھا. جیسے کوئی شخص ہے وہ ایک قدم چلتا ہے تو 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ. اب یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ایک قدم چلے تو وہ 1000 قدم کا فاصلہ طے کر لے، ایسا ہونا ممکن ہے. لیکن عام لوگوں کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. یہ وہ ناممکن نہیں ہے جو اصطلاحاً، جو علم الکلام کی اصطلاح ہے. علم الکلام کی جو اصطلاح ہے اس میں جو ناممکن ہے وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا، اچھا یعنی وہ اس کا امکان ہی نہیں. جیسے دوسرا خدا ناممکن ہے، صحیح. نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات، مستحیل ہے، محال ہے. تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں، کرامت کو کہہ دیتے ہیں کہ جو عادتاً ناممکن ہو، اس کو ہم کہتے ہیں محال عادی. مقال عادی. کہ عادتاً ایسا ہونا نہیں ممکن نہیں ہے، یا عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا، عام لوگ نہیں کر سکتے ایسا. تو کوئی اور اگر کر لیتا ہے تو اگر وہ شیطانی طاقت سے کرتا ہے تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر وہ رحمانی طاقت سے کرتا ہے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. کسی نیک بندے سے، اللہ کے ولی سے اگر اس قسم کی کوئی ناممکن، عادتاً ناممکن چیز صادر ہوتی ہے تو اس کو ہم کرامت کہتے ہیں. کرامت عام لوگوں کے لیے ناممکن ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے کسی بندے کو عزت دینے کے لیے اس کے ہاتھ پہ وہ کرامت ظاہر کر دیتا. اب جب ہم نے کرامت کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑا تو بات آسان ہو گئی. معجزہ ہو یا کرامت ہو، اس کا فاعل حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا خود کرتے تھے؟ یعنی اپنی کوئی الگ سے طاقت ان کے پاس تھی خدا سے ہٹ کے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کی طاقت سے کرتے تھے. فرماتے بھی تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا. ہاں، یہ قم باذن اللہ کہنے کی اجازت ان کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ ہر بندے کو نہیں دی. ہر بندے کو نہیں ہر بندہ کہتا رہے قم باذن اللہ، نہیں ہوتا. تو کیونکہ وہ اذن ہے ہی نہیں، اللہ نے اجازت دی ہی نہیں ہے، تو کوئی اس کو اگر فارجٹ طریقے سے استعمال کرے گا، یعنی جعلی طریقہ خود بنا لے گا کچھ، تو وہ کام نہیں کرے گا. ظاہر سی بات ہے، جعلی نوٹ نہیں چلتا. تو کرامت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کسی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا جو کہ محال عادی ہوتی ہے، لوگوں میں معروف نہیں ہوتی، لوگوں میں اس کا یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ہم کر سکتے، لوگوں کو لگتا ہے یہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے کہ ہم اس پہ انکار کریں. تو اللہ کی قدرت میں ہے ایسا کرنا، اس نے مردے زندہ کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ، پوری آیت ہے. پھر مکے سے مسجد اقصیٰ تک، اور وہاں سے آسمانوں کی سیر، جنت دوزخ کی سیر، اور واپسی کا سفر بھی کرا دیا.
رات کے ایک چھوٹے سے لمحے میں، مطلب ایک لمحہ کہہ لیں آپ، یا چند لمحات میں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیر فرمائی، تو یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے یہ کرایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور اس کی قدرت کو ہم بیچ میں لے کر آتے ہیں، تو اب بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا کوئی اور ولی ہوتے ہیں یا اور کوئی بزرگ ہوتے ہیں، اگر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں یا ان کا کوئی ایسا قول ہوتا ہے جو عقلاً سمجھ میں نہیں آتا، تو کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس بات کی کرامت عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی قدرت عطا کر دی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت تو شیطان کو بھی دی ہے، گمراہ کرنے کی طاقت دی ہے کہ نہیں دی؟ ہاں، اور اس نے تو بڑی قدرتیں مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع ہی نہیں فرمایا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے بولا مجھے طاقت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، ابن آدم کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، اتنی لمبی عمر اس نے مانگی کہ قرب قیامت میں جب سب گمراہ ہونے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ مرے گا، یعنی انسان سب دنیا سے چلے جائیں گے، آخری انسان کے مرنے کے بعد ہی مرے گا، وہ اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ اتنی لمبی عمر، ہزاروں سال کی، یہ بھی تو ایک ناممکن کام ہے، محال عادی ہے یہ کام، محال عادی ہے نا۔ ایک عام آدمی کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے؟ رہتا ہے بھائی اپنی طاقت سے اپنی قوت سے تو کوئی شخص ایک سانس میں نہیں لے سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جتنی عمر دی، 100 سال دی، پہلے کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، 1100-1200 سال، 1300 سال کی عمر بھی آتی ہے، لیکن ہزاروں سال کی عمر تو نہیں آتی، سوائے چند لوگوں کے، جیسے خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی کئی 2-2.5 ہزار سال کی عمر تو ہوگی، آپ یہ اس سے بھی زیادہ کی ہوگی۔ اچھا، فرشتے ہیں بغیر کھائے پیے زندہ ہیں، تو کیا اپنی طاقت سے نے ان کو یہ کرامت عطا کی ہے؟ کرامت مانا عزت بخشی ہے، کرامت کا ایک معنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت بخشی ہے، ایک اکرام کی ہے، ان کو عطا کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے باعث تکریم ہے یہ بات۔ تو جس طرح اس نے اپنے فرما برداروں کو طاقت دی ہے، نافرمانوں کو بھی دی ہے طاقت، گمراہ کرنے کی طاقت شیطان کو دے دی، روئے زمین کا چکر لگانے کی طاقت اس نے شیطان کو دے دی کہ لمحات میں وہ کہاں سے کہاں ہوتا ہے۔ اچھا، زمانے بھر کی زبانیں سمجھنے کی طاقت اس کو دے دی، ہاں کتنی زبانیں بولی جاتی دنیا میں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہم جو سوچتے ہیں اس کو وہ انکاؤنٹر بھی کر رہا ہوتا ہے، ہماری سوچوں کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہم یہ نیک کام کریں گے، وہ کہتا نہیں اس کام کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں رات کے اندھیرے میں اکیلے بیٹھ کے آپ کوئی نیکی کا پلان کریں، تو اس کو کہاں سے سنگن ہو جاتی ہے، وہ آ جاتا ہے اور کہتا نہیں یہ کام یوں نہیں کرنا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، یہ کام ایسے نہیں ہوگا، وسوسہ ڈالے گا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اس پر قرآن پاک کی آیت گواہ ہے کہ وہ دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو کیا اپنی طاقت سے ڈال لیتا ہے وہ، یا یہ طاقت اس کو اللہ نے دی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دینے میں بے پرواہ ہے۔ اللہ الصمد، ملک الموت علیہ السلام کو اس نے طاقت دے دی کہ وہ جہاں ہوتے ہیں ساری زمین ان کے سامنے، ایسے وہی بات جو آپ نے ابھی بزرگوں سے اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا کہ ملک الموت علیہ السلام کو اللہ نے یہ کرامت عطا کی کہ وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہم ہیں، ہم ان کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہمارے سامنے ہماری ہاتھیاں تیلی ہیں۔ اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند پرند، جراثیم بھی ہوں گے۔ اب نئی ماڈرن ورلڈ میں تو جراثیم بھی ہوتے ہیں نا، تو ان کی بھی روح قبض ہوتی ہوگی،
تو کرتے ہی ہوں گے نا، اور ان کو وقت بھی پتہ ہے اس کا وقت آ گیا ہے، اس کا نہیں آ گیا، کوئی علامت رکھی ہوگی نا اللہ تعالیٰ نے، لال بلب جلتا ہوگا. ہمارے اپنی اصطلاح میں کی بات کر رہا ہوں، کچھ تو ہوتا ہوگا نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہوا ہے کہ اب اس کا موت کا وقت آ گیا، اچھا اس کا موت کا وقت آ گیا، اس کا آ گیا، اس کا آ گیا. تو ویسے تو قرآن پاک کی نص ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی کہ کب مرے گی، کس زمین پہ مرے گی، لیکن ملک موت علیہ السلام کو تو پتہ ہے نا یہ کہاں مرے گا. اس کو نہیں پتہ مرنے والے کو، اس کے لیے وہ بات غیب ہے، لیکن ملک الموت علیہ السلام کے لیے وہ بات غیب نہیں، اللہ نے سکھا دیا، بتا دیا کہ یہ بات ہے. تو علم ہے، قدرت ہے، تصرف ہے، اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عطا کیا ہے، ایک دو کو نہیں، بے شمار ان گنت لوگوں کو اختیار دیا، ان گنت مخلوقات کو ان گنت اختیارات دیے، اچھوں کو بھی دیے تو بروں کو بھی دیے. اب ملک الموت علیہ السلام اگر ساری دنیا کو ایسے دیکھتے ہیں اور جہاں سے چاہتے ہیں روح قبض کرتے ہیں تو ان پر کوئی اعتراض آتا ہے؟ وہ خدا ہیں تو پھر اعتراض کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو مخلوق کام کر رہی ہے، خدا نہیں ہے. اور کتنا بڑا کام کر رہے ہیں وہ، اتنا ڈیٹا ان کے پاس ہے، تمام ارواح کا ڈیٹا، جس میں فرشتوں کی ارواح بھی ہیں. جی فرشتوں نے بھی تو مرنا ہے نا، حتیٰ کہ خود ملک الموت علیہ السلام کی بھی روح قبض ہونی ہے کہ نہیں؟ تو پھر تو یہ ایسے کام ہے کہ جو مخلوق کر سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت دے دے وہ کر لے گا. تو اتنا یعنی تعجب کس بات پہ کہ حضور غوث پاک نے کہہ دیا کہ دنیا میرے لیے ایسے ہے. دنیا ہے کتنی بڑی یار، اتنی سی تو دنیا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی طاقت دیتا ہے تو وہ پھر اپنی طاقت سے وہ کام نہیں کرتا بندہ، چاہے وہ فرشتہ ہو یا وہ انسان ہو یا وہ جن ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، چاہے وہ ملک الموت علیہ السلام ہو، چاہے کوئی نبی علیہ السلام ہو. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو اپنی ذاتی طاقت سے نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے تھے. تو جب اللہ ہی کی طاقت ماننی ہے تو آپ کہیں بھی مان لو بھائی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی طاقت کسی نبی کے ذریعے ظاہر ہو تو معجزہ، اور ولی کے ذریعے ظاہر ہو تو کرامت ہے کہ نہیں؟ اور فرشتوں کے ذریعے ظاہر ہو تو والمدبرات امرا، تدبیر، تصرف، اختیار. تو وہی ہے، اسی کی طاقت سب جگہ ہے، اسی کی قدرت سب جگہ ہے، اور اسی کا ارادہ سب پر حاکم ہے. تو اس میں کوئی استحالہ تو ہے نہیں، ناممکن بات نہیں ہے، اور نہ کوئی بد مذہبی یا کوئی بے ایمانی کی بات ہے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ بھئی کسی کے پاس کوئی طاقت ہے ہی نہیں اپنی، لا حول ولا قوت، نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر اللہ کی طاقت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے حکم سے. تو جب ہم نے یہ مانا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اللہ کے ولی ہیں اور بے مثال ولی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ولایت کی کیا شان ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، جو ایک ولی ہو، مطلقاً ایک ولی، کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اس کی تشریح میں بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بن جاتا ہے، بندہ خدا بن جاتا ہے یا خدا بندے میں حلول کر جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت، اپنی رحمت کے ذریعے اس کی دستگیری فرماتا ہے،
اب وہ دیکھتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا. اس قدر وہ دوربین ہو جاتا ہے، اس قدر وہ اس کی آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس قدر استطاعت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ فاصلہ اور زمان، یعنی زمان اور مکان کی حد نہیں رہتی. یہ بات بھی ہے کہ وہ دور تک دیکھتا ہے اور آنے والے زمانے کو بھی دیکھ لیتا ہے. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قید تو نہیں ہے کہ وہ حال مستقبل اور ماضی کو دیکھے گا، یا حال کو ہی دیکھے گا. بھائی ماضی تو گزر گیا، اب ہو گیا. اللہ تعالیٰ ماضی کو نہیں دیکھ سکتا، ایسا تو نہیں ہے. یا مستقبل کو نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس بندے میں بھی یہ خصوصیات آتی ہیں کہ وہ دور کا یعنی وقت بھی اس کی یعنی اس میں ہوتا ہے، اختیار میں ہوتا ہے، اور زمانہ اور جگہ بھی، فاصلے بھی. عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلیمان علیہ السلام کے حواری تھے، صحابی تھے. تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تخت بلقیس کون لے کر آئے گا، تو آپ نے کیا دیکھا تھا جا کر پہلے تخت بلقیس کہاں تھا؟ آپ تو نہیں گئے تھے، آپ تو دربار میں رہتے تھے. وہ تو ہدہد گیا تھا جو دیکھ کر آیا تھا. ایسے ہی قرآن پاک میں، یا آپ گئے تھے؟ ہدہد گیا تھا. ہدہد گیا تھا، ہدہد آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا. اچھا وہ جن بھی نہیں گیا تھا جس نے کہا تھا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. عفریت خبیث جن بولا کہ میں لے کر آ جاؤں گا آپ کے دربار برخاست ہونے سے پہلے پہلے. اس کو اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا اور فاصلے کا اندازہ کیسے ہوا؟ کچھ تو اس کے پاس تھے نا تصرفات اللہ کے دیے ہوئے. حالانکہ وہ خبیث زندانی شیطان تھا وہ، کیونکہ آپ کی قید میں شیاطین بھی ہوتے تھے، نیک جنات بھی آپ کے پاس صحبت میں رہتے تھے، اور کل بناء و غواص، ہر قسم کے بلڈر. اور یہ وہ جو احرام مصر بنایا ہوا ہے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ احرام مصر انسانوں کی تعمیر نہیں ہے، یہ جنات کی تعمیر ہے. اس لیے آج تک اس کا راز کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ پتہ چلے گا انہوں نے کون سے مسالے استعمال کیے. تو بہرحال اس جن کو یہ معلوم تھا کہ اتنا فاصلہ ہے، اتنا وقت جانے میں لگے گا، اتنا آنے میں لگے گا، اتنا اکھاڑنے میں لگے گا، اور اتنا لانے میں، مطلب ہے کہ اتنا ہو جائے گا. اس نے تقریباً اندازہ بیان کر دیا اپنا. ہاں، اور عاصم بن برقیہ نے کیا بولا؟ وہ عام انسان تو نہیں تھے نا، تھے تو انسان ہی، لیکن اللہ کے ولی تھے. تو آپ کو معلوم تھا کہ ہاں بس آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں، آنکھ بند کر کے کھولیں، آپ کے سامنے ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ جنات کی طاقت کہاں ہے اور انسان کی طاقت کہاں ہے؟ ایک ولی کی طاقت. ولی بھی کون سا؟ بنی اسرائیلی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیونکہ سب امتوں سے افضل، اس لیے اس امت کے اولیاء تمام گزشتہ یعنی اولیاء سے زیادہ قوت رکھتے، زیادہ افضل، تو ان کے اختیارات بھی زیادہ ہیں. تو زمان اور مکان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی قید نہیں ہے اس کی، اور ولی نے اپنی طاقت سے کچھ کرنا نہیں ہے. اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. ختم. عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے یا اللہ مردے کو زندہ کرنا ہے. ابھی وہ لے کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دو، ہم تم کو نبی مان لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ تم جب ایسا کوئی معاملہ آئے تو کہہ دینا کم بإذن اللہ، تو ہم زندہ کر دیں گے.
تو یہ وعدہ، یہ اختیارات، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے انبیاء کرام کے لیے بھی، اور جس ولی کو ولایت عطا ہوتی ہے اس کو بھی اس کے اختیارات بتائے جاتے ہیں۔ اب ہم کیونکہ ولی نہیں ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، تو ہم انکار بعض لوگ کر جاتے ہیں کہ یار جب میں نہیں کر سکتا تو پھر غوث پاک نے کیسے کر لیا؟ اور بھائی وہ غوث اعظم ہے، آپ غوث پاک ہو جو آپ نہیں کر سکتے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، آپ وہ کام نہیں کر سکتے جو تھانے کا جو نا ایس ایچ او کر سکتا ہے، تو آپ بولیں یار میں نہیں کر سکتا تو ایس ایچ او یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ بھائی آپ ایس ایچ او نہیں ہیں، ایک چھوٹا سا ایس ایچ او ہوتا ہے، اس کے اختیارات کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے۔ اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا ہے، آپ کو بھی اختیار دیا، آپ بھی کسی کی جنت دوزخ کے مالک ہیں۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ کو راضی کے بغیر آپ کی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی، جا سکتی؟ نہیں جا سکتی۔ حکم ہے کہ بھائی باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو، چاہے آپ کتنے گناہ گار ہیں۔ اولاد کی جنت دوزخ آپ کی زبان پہ رکھ دی گئی ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فیصلے کرنے کے اختیارات دیے، تصرف کرنے کا اختیار دیا، فرشتوں کو دیا، شیطان کو دیا۔ انبیاء کرام تو اعلیٰ ترین مخلوقات میں سے ہیں، اعلیٰ ترین مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین، ان کو تو بے شمار اختیارات ہوتے ہیں، اور ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اس امت کے ولی کو بھی ہوتے ہیں، جس امت میں ولی ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے آقا افضل ترین نبی ہیں، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہے، سب سے محبوب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پیارے ہیں، اور ان میں جو اولیاء کرام ہیں وہ ایسے ہی پیارے ہیں، تو ان میں خصوصی اختیارات ملتے ہیں ان کو۔ اب اپنے پہ قیاس نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو الگ بنایا، یہ نہ کہیں گے یار میں نہیں کر سکتا تو پھر غوث پاک نے کیسے کر لیا، یا وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات۔ لاجیکلی آپ نے کہا کہ لاجیکلی یہ بات ثابت ہے، تو لاجک کا معنی عقل سے تو ثابت ہے، لیکن آپ کے سامنے اسکرین ہوتی ہے، آپ اپنی ہمت و طاقت کے مطابق آپ نے سیٹلائٹ چھوڑے ہوئے ہیں، اور سیٹلائٹ سے جو ڈیٹا آتا ہے آپ ایسے دیکھ لیتے ہیں اپنے آنکھوں کے سامنے۔ تو اگر حضور غوث پاک نے ارشاد فرما دیا کہ میرے سامنے تم ایسے ہو، دنیا ایسے ہی ہے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائے کا دانہ ہو۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب دنیا میں سائنس ترقی کرتی ہے تو ہم اپنی اسکرین پر بے شمار رقبہ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ گوگل میپ پہ آپ دیکھ لیں گے نا، پوری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پھر لاجیکل یہ بات ہے کہ ایسا ہونا ممکن ہے، ممکن ہے، اوکے۔ ولی کی کرامت بھی ممکن ہی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہوتی ہے اس کی کرامت، اس کا اختیار۔ تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اختیار چاہتا ہے اپنے بندے کو دیتا ہے، اور جتنا اس کی کرامت کو، اس کی عزت کو بڑھانے کے لیے عجیب عجیب چیزیں اس کے ذریعے صادر کرتے ہیں، تاکہ لوگ اس کی عزت کریں۔ یہ میرا ولی ہے تو لوگ اس کی عزت کریں۔ کرامت کا معنی کیا؟ عزت ہے نا، عزت و تکریم، کرامت۔ تو ایسے واقعات یا ایسے اختیارات کسی ولی کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگ اس کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور اس کی عزت کریں۔ عزت کریں گے تو فرما برداری کریں گے، اس کی بات مانیں گے اور نیکی کے راہ پہ آ جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اجمعین کو معجزے دینے میں کیا حکمت ہے؟ یہ ہے کہ لوگ دیکھیں گے بھائی یہ مردہ زندہ کر دیا، اچھا چاند کے ٹکڑے کر دیے، اچھا پانی میٹھا ہو گیا، اچھا خشک کنواں جاری ہو گیا، انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے دلوں میں عزت و تکریم بڑھے گی۔ عزت و تکریم بڑھے گی تو وہ بغیر کسی سوال کے فرما برداری کرے گی۔
یہی مقصد ہے، بڑا مقصد مصلحت۔ اور ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، وہ اپنی صفات کو اپنے بندوں میں ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کو اور ہمیں سننے کی صلاحیت دی اس نے، کیونکہ وہ سمیع ہے، ہاں وہ سمیع ہے، بصیر ہے، متصرف ہے، فعال لما یرید، جو چاہتا کرنے والا، احد ہے، صمد ہے۔ تو یہ صفات اس نے اپنے بندوں کو عطا کی۔ دیکھیں وہ اکیلا ہے نا، اس نے ہر ایک کو الگ بنایا۔ کسی کے فنگر پرنٹ دوسرے سے ملتے ہیں؟ جی کسی کی آنکھوں کا کارنیا دوسرے سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہر شخص الگ ہے، چاہے جڑواں بھائی کیوں نہ ہو، ہے؟ تو یہ اس نے اپنے ایک صفات کو، اپنی صفات میں سے صفات کو ظاہر فرمایا کہ میں اکیلا ہوں، تو میں نے تم سب کو اکیلا اکیلا بنایا، وحدہ لا شریک۔ تو ہر بندہ اپنی جگہ اکیلا ہے، سنگل ہے۔ اس کی نسل میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہوا، اور اس کی نسل میں اس کے جیسا کوئی نہیں ہوگا، واحد ہے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، سب کو ایک بنا۔ اور ایک جراثیم بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، یہ ہمارے جسم کے سیل ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایک ہمارے جسم پہ 1,00,000 اگر بال ہے نا، یہ ایک بال دوسرے بال کے برابر نہیں ہے، چینج ہے، الگ ہے۔ ہمارے جسم کے بال بھی ایک بال دوسرے سے نہیں میچ کرتا، نہیں مکس ہوتا، ایک جیسا نہیں ہے۔ کیا وحدت ہے، کیا احادیت ہے، کہ بے مثال ہے۔ وفی انفسکم، اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے اپنے ہونے کی دلیلیں، اپنے وجود کی دلیلیں، اپنے معبود ہونے کی دلیلیں آفاق میں بھی رکھی ہیں اور تمہارے اندر بھی رکھی ہیں۔ دیکھو انسان کو صرف ایک گوشت پوشت کا ٹکڑا سمجھنے والے، یعنی حقیر بیکار سمجھنے والے انسانیت کو نہیں سمجھتے، تبھی تو اولیاء کرام پہ بھی اعتراض کر جاتے ہیں۔ اولیاء کرام پہ اعتراض اصل میں اولیاء کرام پہ اعتراض نہیں ہے، یہ تو جس نے ان کو اپنا دوست بنایا ان پر اعتراض ہو رہا، اس پر اعتراض ہو رہا ہے کہ دوست تو بنا لیا لیکن دیا بھی ہے کچھ نہیں، اختیار تو کچھ دیا نہیں، دوست بنا کے رکھ لیا۔ بھائی دوست بنانے کا فائدہ کیوں بنایا بھی دوست؟ ہاں لیکن ایسا نہیں ہے، دوست ہو یا دوستوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، اس نے دشمنوں کو اتنا نوازا۔ دشمن میں شیطان کی مثال آتی ہے نا سامنے، دیکھیں کیا نہیں کرتا وہ، پتہ نہیں سوتا کب ہے جاگتا کب ہے، کبھی نہ اس کو فرصت ہے نہیں ہے، مطلب کتنے عرصے جاگ سکتا ہے، کتنے عرصے سونے کی، کبھی اس کی نیند کا تو ہم نے سنا نہیں کہ سو رہا ہو، کیا نیند آتی ہے نہیں آتی ہے اس کو؟ اللہ کی ایسی بھی مخلوق ہے تو سوتی نہ ہو سکتا ہے شیطان بھی ان میں سے ایک ہو، 24 گھنٹے 12 مہینے اور ہر لمحے جاگتا رہتا اور سازشیں بنتا رہتا ہے اور لمحے کی تاخیر نہیں کرتا۔ کیا مضل کی تجلی ہے اس پر، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہادی بھی وہی ہے، مضل بھی وہی ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے، بادب ترجمہ یہی ہے اس کا، وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہادی نہیں ہے، اس کا کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو یعنی وہ گمراہ بھی کرتا ہے، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، قرآن کے ذریعے اللہ گمراہ کرتا ہے بہت سو کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سو کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر گمراہ کرتا ہے صرف فاسقین کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔
تو یہ جو گمراہ کرنے کی نسبت آئی ہے، بزرگ اس کا ترجمہ کرتے وقت ادب کا خیال کرتے وہ کہتے ہیں اس کا با ادب ترجمہ ایسے کیا کرو. لفظی ترجمہ تو میں نے کر کے بتایا آپ کو. با ادب ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو گمراہی پر چھوڑ دے، کہ جو گمراہ ہونا چاہتا ہے تو بھئی ہو جا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تیری اطاعت سے اور تیری نافرمانی سے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ اس کا ترجمہ آ گیا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ گمراہی پر چھوڑتا ہے ان لوگوں کو جو نافرمان، حد سے بڑھنے والے، فاسق ہیں، یعنی جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں، سمجھو بے باک ہیں. اور میں نہیں مانتا، جیسے کہ شیطان نے کہا کہ بھائی میں تو نہیں مانتا. حالانکہ شیطان کا ایمان دیکھیں کن کن باتوں پر ہے. جو ہمارے لیے غیب ہے اس نے تو آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، اللہ سے تو اس کا کلام ہی ہو رہا ہے. ہاں تو مطلب ذات باری تعالیٰ کو جانتا ہے نا. رب کی معرفت ہے اس کو کہ کوئی ہے نہیں، کون ہے پتہ ہے. مبہم معرفت نہیں ہے، یہ معرفت ہے کہ ایک رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، جو چاہتا کرتا ہے. صفات الہی کو جانتا ہے، ذات الہی کو جانتا ہے، اور اس سے دعائیں بھی کرتا ہے. ربی انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے تو مہلت دے دے قیامت تک کی. دعا کی نا اس نے، تو مالک سمجھ کے دعا کی نا، اللہ نے قبول بھی کر لی. ٹھیک ہے، قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے، منظرین، تجھے مہلت ہے. مہلت بھی مانگی. جنت میں تو وہ جھولے جھولتا تھا، آسمانوں میں تو سیر کرتا تھا، فرشتوں کی تو تعلیم دیتا تھا، دوزخ بھی دیکھی ہوئی تھی، جنت بھی دیکھی ہوئی تھی. تو ہمارے لیے جو باتیں غیب ہیں، اس کا مطلب قیامت کا دن بھی مانتا تھا. الی یوم یبعثون کہہ تو رہا ہے. ہاں تو جو باتیں ہمارے سوائے رسالت کو بھی وہ مانتا تھا کہ ٹھیک ہے یہ رسول ہوں گے، نبی ہوں گے، علم میں تھا اس کے، لیکن اس نے فرما برداری نہیں اختیار کی کہ میں ان کا تابع ہوں. یہ کہ نہ مانے وہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے، رسولوں کے بارے میں علم ہی نہیں، ان پہ کھلا ہی نہیں کچھ، وہ الگ معاملہ. وہ تو اس کو حق الیقین تھا رسولوں کے بارے میں بھی کہ رسول بھی ہوں گے، اور یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں، تھا نا. تو آمنت باللہ، ہمارا اللہ پر ایمان ہے، اس کا بھی ہے. وملائکتہ، ملائکہ کو ہم تو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ دیکھتا تھا، پڑھاتا بھی تھا ہم کو. وہ کتب ہی، یہ بھی پتا تھا کتابیں ہوں گی، یہ وہ ضمنی بات ہے اس کے لیے. ہمارا تو غیب پر ایمان ہے، اس کو بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ ہدایت کا سلسلہ ہوگا، پتہ ہوگا اس کو. اور رسول ہی، رسولوں کو بھی جانتا تھا. ہاں والیوم الآخری، اور قیامت کا بھی اس کو پتہ تھا کہ قیامت آئے گی. الی یوم یبعثون سنا تھا. کیا رہ گئی؟ جنت ہے، دوزخ ہے. جو ہمارے ایمانیات ہیں اس کو سب پتہ تھے، ہم مانتے، وہ مانتا نہیں تھا. کم وقت مارا کیوں گیا؟ کہ ہمارے لیے یہ غیب کی باتیں ہیں، ہمارے لیے یہ باتیں غیب ہیں، اس کے لیے یہ باتیں حاضر میں تھیں، لیکن نہیں مانا. کہاں آ کے مارا گیا؟ اللہ نے اپنے بندے کو جو اختیار دیا، جو میں نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، بزرگوں نے جو بتایا ہے
کہ جب اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ میں اس کو خلیفہ بناؤں گا اپنا، خلیفہ مانا میرا اختیار ہوگا اس کے پاس، بھائی با اختیار ہوگا نا خلیفہ، اگر بے اختیار ہو تو اس کو فائدہ کیا؟ اس کا مطلب یہ فرشتوں سے زیادہ با اختیار ہوگا، صحیح ہے نا؟ جو اللہ کا خلیفہ ہوگا وہ کسی کے ماتحت تھوڑی ہوگا یار، وہ اللہ ہی کے ماتحت ہوگا، خالی فرشتوں کے ماتحت تھوڑی ہوگا۔ اس کا مطلب ان سے زیادہ علم والا، ان سے زیادہ عقل والا، ان سے زیادہ اختیار والا بنا رہا ہوں۔ ہاں، کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، کسی جبریل علیہ السلام کا خلیفہ نہیں بنایا، کسی کے ماتحت نہیں بنایا کہ تم اس سے پڑھ لو، اس سے سیکھ لو، اچھا اس سے سیکھ کے تم یہاں پہ نوکری پہ لگ جاؤ۔ ہاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اپنا خلیفہ بنایا۔ تو آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم، اختیار، علم، عقل، ان کی عزت و کرامت اس سے جالس ہو گیا شیطان۔ اسی لیے نہیں مانتے کہ میرے کا خردلۃ علی حکم اتصال، یہ جلن ہے، یہ آگ ہے، یہ حسد ہے، حالانکہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ ہم تو وہ بات مان رہے ہیں، وہ چیز جانتے ہیں جو چلی آ رہی ہے، روز اول سے چلی آ رہی ہے، اور قرآن و احادیث میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اپنے ولیوں کو عزت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، کرامتیں دیتا ہے، بے شمار ولی ہیں اور بے شمار کرامتیں ہیں ان کی، اپنے اپنے وقت پہ اپنی اپنی جگہ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ تو اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں، ہتھیلی پر، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، وہ جس کو چاہے۔ شرک و کفر تب ہوتی ہے کوئی بات جب ہم اللہ کی قدرت کا انکار کریں اور کسی اور کی قدرت کا اقرار کریں، جیسے کہ کفار وہ اپنے بتوں کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بت عبادت کے قابل ہے، تبھی تو ان کی پرستش کرتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، سجدے کرتے تھے اور عبادت کے قابل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ اگر کوئی کام خدا سے نہ ہوا تو یہ کر دے گا، میرا معبود کر دے گا۔ اگر اللہ نے کسی بات کا انکار کیا کوئی بات نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرا بت یہ کام کر دے گا، یا تو میری شفاعت کرے گا یہ، اور اس کی شفاعت اللہ کو ماننی پڑے گی، شفاعت اجباری ہے، کہ اس شفاعت کے قائل تھے وہ لوگ کہ جب میرا یہ بت شفاعت کر دے گا میری، تو اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ مجبور ہونا پڑے گا میری بات ماننے کے لیے۔ یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کسی کو عزت دے تو اپنی مرضی سے دے، کسی کی بات مانے تو چیوٹی کی مان لے، اور نہ مانے تو کسی کی نہ مانے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہے، لوط علیہ السلام پر عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے، پہلے ان کے پاس آئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور دمبا بعجل سمینہ، ایک موٹا تازہ وہ دمبا ذبح کیا، کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے بولا کھانا نہیں کھائیں گے، تو آپ کو انہوں نے بشارت دی تھی کہ آپ کے یہاں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوگی، حالانکہ آپ بوڑھے ہو چکے۔ پھر آگے پورا واقعہ ہے، فضاحکت امرأتہ، قالت کیا انا یکون لی
ولد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، میں تو بانجھ ہوں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ میرا شوہر ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا، تو مجھے اولاد ہمیں کیسے ہوگی؟ یا ویلتا انا عجوز وهذا بعلی شیخا، کہنے لگا ارے میرے یہاں اولاد کیسی ہوگی؟ تو بہرحال فرشتوں نے ان کو بشارت دی اسحاق علیہ السلام۔ ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کے کاموں پر تعجب کر رہی ہو؟ یہی ہے کہ ایک ناممکن کام تھا بظاہر کہ بوڑھے آدمی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، بوڑھی عورت کے یہاں اولاد نہیں ہوتی عادتاً، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی عادت کا پابند نہیں ہے، جب چاہے جو چاہے کرے۔ تو ان کی پیدائش ہی ایک کرامت تھی، ایک معجزہ تھی، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بھئی بات چیت ہوئی کہ کس لیے آنا ہوا، کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب کا حکم دیا۔ ہاں، فلما ذهب عنه الروع عن ابراہیم الروع جاءت البشرا، جب ابراہیم علیہ السلام کی پریشانی دور ہو گئی اور خوشخبری مل گئی، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت کرنے لگے کہ یا اللہ ابھی عذاب نہ دے لوط علیہ السلام کی قوم پر، ابھی تھوڑا ڈیلے کر، تھوڑا موقع دے دے ان کو۔ کیا ہے؟ یجادلنا فی قوم لوط، اللہ کتنے پیار سے فرما رہا ہے کہ ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرنے لگا ابراہیم۔ اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ یعنی اتنی بات چیت، اتنی جرت اللہ نے ان کو دی ہے نا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر کہہ رہے ہیں یا اللہ تھوڑا اور موقع دے دے ان کو، تیرے بندے ہیں، اب بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی اور توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ کوئی لوط علیہ السلام پر ایمان ہی لے آئے، تو ان کے بارے میں ابھی تھوڑا توقف فرما، تھوڑا ڈیلے کر دے، عذاب کو بھی ٹال دے۔ کوئی کر سکتا ہے اللہ سے ایسی بات؟ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام ہے، وہ کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ ہم سے لوط علیہ السلام کے بارے میں، کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ اب جب وہ ڈھیل دے، مالک ہے جس کو ڈھیل دے گا تو وہ اپنے ناز دکھا سکتا ہے وہ، اور جب وہ غضب فرمائے تو پھر اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جھگڑنے کا ذکر کیا لیکن اپنا فیصلہ وہی رکھا، بات نہیں مانی۔ قال ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ، انہ قد جاء امر ربک، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ جھگڑنا برداشت کر لیا، حالانکہ وہ مالک ہے، تو اپنے رحمت سے چھوٹ دے دی، ڈھیل دے دی، لیکن فیصلہ نہیں بدلا۔ تو وہ مالک ہے، جتنی چھوٹ دے، فیصلہ کرے تو وہ کرے، نہ کرے تو وہ نہ کرے، کسی ادنا مخلوق کی دعا قبول کر لے، اعلیٰ ترین مخلوق، انبیاء کرام اعلیٰ ترین مخلوق ہے نا، ان کی دعا کو روک دے، اب دعا نہ کرے اس کے بعد۔ ابراہیم اس کے بعد میں دعا ہی نہیں کرنا، تم چھوڑو، نہیں دعا نہیں کرنا، دعا کرنے سے روک دیا جاتا۔ تو یہ اس کی شان الوہیت ہے۔ ہمیں اہل سنت و جماعت، مذہب مہذب اہل سنت و جماعت دونوں کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ کی شان میں بھی کمی نہیں ہم برداشت کر سکتے، جیسے کفار نہیں کی، کفار کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہمارے بت اس قابل ہیں کہ وہ خود ہی کچھ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کو بات ماننی پڑے گی ان کی، اس لیے ہم ان کی پوجا بھی کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ کو مجبور ماننا۔ نہ ہم
بد مذہبوں کی طرح شفاعت کا انکار کرتے کہ وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا. ٹھیک ہے دم نہیں مار سکتا، آدھی بات صحیح ہے آپ کی، لیکن جب وہ چھوٹ دے تو پھر تو ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی بات سن لیتا، پھر وہ کیا ہے؟ پھر روایت میں آتا ہے کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، قیامت کے دن وہ آئیں گے، سقط کہتے ہیں اس کو، سقتن، سین قاف اور طا، توئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخلے کا حکم دے گا تو وہ کہیں گے کہ یا میرے رب میں تو نہیں جاؤں گا، پہلے میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت میں داخل کر. ان کے ماں باپ کے اعمال ایسے نہیں ہوں گے، مومن ہوں گے لیکن اعمال ایسے نہیں ہوں گے جنت میں جانے والے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں جانے کا اس وقت حکم نہیں دے گا، وہ ضد کرنے لگیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ اتنی ضد کریں گے، اتنی ضد کریں گے، اتنی ضد کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یا ایھا السقط المراغم ربہ، اے بچے تو اپنے رب سے جھگڑنے والے بچے، ٹھیک ہے اپنے ماں باپ کو لے کے جنت میں چلا جا. چھوٹا بچہ اللہ سے زبردستی تو کوئی بات نہیں منوا سکتا، اس سے تو زبردستی کوئی بھی نہیں منوا سکتا، لیکن وہ جو پروٹوکول دیتا ہے تو کمزوروں کو، بے بسوں کو، جانوروں کی بھی سنتا. یہ اس کی رحمت ہے. تو انبیاء کرام کا تعلق رحمت سے ہے، زبردستی سے نہیں ہے. اولیاء کرام کا تعلق رحمتوں سے، وہ اللہ کے نیک بندے، ولی ہیں، اس کے مقبول بندے، وہ کوئی زبردستی بات نہیں منوا سکتے اپنی اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ ہے کہ وہ اس کے پیارے بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت کا تاج پہنا دیا اور فرما دیا وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وعدہ کر لیا کہ میرا ولی جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور ضرور عطا کرتا ہوں. وَلَئِنْ أَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، بخاری شریف کی روایت کہ جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور ضرور پناہ عطا کرتا ہوں. اب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تو ولیوں کے سردار ہیں. ایک عام ولی کے بارے میں کہ وہ مجھ سے جو سوال کرتا ہے تو میں ضرور ضرور اس کی بات مانتا ہوں، اپنی حکمت کے ساتھ، جیسے حکمتوں کے تقاضے اس کے تحت ان کی بات رکھی جاتی ہے اولیاء کرام کی. تو اس لیے کرامتوں کا ظہور ہونا، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہوں یا اور کوئی بزرگ ہیں، کرامتوں کا ظہور ہونا یہ اللہ کی طرف سے دی گئی عزت ہے جو وہ اپنے ولیوں کو وہ عطا کرتا ہے. اس لیے اس کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن سلوک کا انکار ہے کہ وہ اپنے ولیوں سے یہ سلوک کرتا ہے، ان کو کوئی طاقت نہیں دی، ان کی بات ہی نہیں مانتا، اپنے خاص بندے بنائے ہوئے ہیں لیکن بات کوئی نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ بڑا کریم، جس کو عزت دیتا ہے اس کو پروٹوکول بھی دیتا ہے. دیکھو جس کو ماں باپ بنایا اس کی نافرمانی پہ جہنم رکھ دی، اس کی فرما برداری پہ جنت رکھی، حالانکہ ماں باپ وہ خود نہیں بن گئے، اللہ نے ان کو منصب عطا کیا. ماں باپ ہونے کا منصب اللہ نے عطا کیا نا، لیکن اس کو اتنا بڑا منصب دے دیا کہ انشکر لی ولی والدیک، میری بات مان، میرا احسان مان اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان. اپنے احسان کے ساتھ ماں باپ کا احسان بھی ذکر کر دیا ساتھ میں، اتنی عزت دے دی. تو بالکل ایسا ہے معاملہ. مظلوم کو اللہ نے عزت دی ہے کہ مظلوم جب تک ظالم کو معاف نہ کر دے، ظالم جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. حالانکہ مظلوم بھلے خود بھی گناہ گار ہو
ہے نا. مظلوم خود بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ نے مظلوم کے ہاتھ میں ظالم کی نجات رکھ دی کہ جب تک یہ نہیں تجھے معاف کرے گا میں بھی نہیں کروں گا، حالانکہ وہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اختیارات بھی دیے ہیں، پروٹوکول بھی دیے ہیں، عزت بھی دی ہے، کرامت بھی دی ہے. وہ عزت دینے والا کریم آقا ہے. ہاں جب وہ کسی کو ولایت کا تاج پہناتا ہے تو اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور نبوت جن کو عطا فرمائی ان کی تو شان ورا الورا ہے. ہمارے آقا کی تو پھر بات ہی کچھ اور. حیات ہو یا پردہ فرما جائیں، تو جس طرح وہ اپنی حیات طیبہ میں مدد کرتے ہیں، تو کیا وہ پردہ فرما جانے کے بعد جیسے حضور غوث پاک کا فرمان ہے کہ میرا مرید اگر مشرق میں اور میں مغرب میں ہوں، مجھے پکارے تو میں اس کی مدد سے پہنچتا ہوں، تو کیا آپ کے پردہ فرما جانے کے بعد بھی وہ اس طرح قادریوں کی مدد کرتے ہیں؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا صرف قادریوں کی مدد کرتے ہیں یا جو بھی ان سے محبت کرنے والا ان کی مدد کرتے ہیں، اور کس طرح انہیں پکارنا چاہیے کہ وہ مدد کریں؟ پہلے تو یہ کہ کیا بعد وصال وہ مدد کر سکتے ہیں؟ وصال کیا چیز ہے؟ موت کیا چیز ہے؟ ایک بات سمجھ لیجئے، انسان زندہ ہے، زندہ ہے. زندہ انسان میں اختیار کس کا ہے؟ اس کی روح کا اختیار ہے یا اس کے جسم کا اختیار ہے؟ سمجھنے کی بات ہے، صرف ایک نقطے پہ غور کر لیں. زندہ انسان میں، زندہ جانور میں اختیار اس کی روح کا ہے یا اس کے جسم کا ہے؟ جسم کا کیا ہوتا ہے؟ اگر روح نہ ہو تو اب جسم کا اختیار ہوگا. اب روح ہو اب کس کا اختیار ہوگا؟ بھئی اب لائٹ کو بند کر دے، بٹن کو بولے بٹن کا اختیار ہے، بٹن کا نہیں ہے. اچھا پیچھے سے لائٹ ہی نہیں آ رہی. جسم میں تو روح کا اختیار ظاہر ہوتا ہے. روح ایک جسم ایک سمجھ لو کہ آپ کے سامنے اسکرین ہے، ظہور کی جگہ ہے. روح کا اختیار سننا ہے، ٹھیک ہے. روح کا اختیار دیکھنا ہے، روح کا اختیار بولنا ہے، روح کا اختیار چلنا پھرنا، ذائقہ چکھنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. عقل فیصلہ کرنا، تدبر کرنا، تدبیر کرنا کسی معاملے کی، سارا اختیار کس کا ہے؟ روح کا. جسم میں آنے کے بعد اس کا اختیار کم ہو گیا. کیسے کم ہو گیا؟ قید خانے میں آ جائے قیدی تو کیا کرتا ہے؟ اس کا اختیار بڑھ جاتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے؟ وہ قید اس کے اندر ہی رہتا ہے. ابھی کوئی وزیر اعظم اگر کسی جگہ معزول کر کے اس کو قید کر دو، کیا اختیار رہ جائے گا اس کے پاس؟ اور وہ معزول اس کو بحال کر کے واپس بنا دو تو اختیارات کیا ہوں گے؟ حالانکہ بندہ تو وہی ہے. اب اس کا حکم نافذ ہوگا، اور پہلے اس کا حکم جب قید خانے میں تھا تو اس کا حکم نافذ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کسی پر اس کی بات ماننا ضروری نہیں تھی. اس کو تو کوئی پانی کا گلاس لا کے نہ دے، چیختا رہے مجھے پانی پلا دو، پانی پلا دو. واش روم جانا دروازہ کھول دو، نہیں کھولے گا تو پھر نہیں کھولے گا، اختیار ہی نہیں ہے اس کو. تو انسان روح کا نام ہے، جسم کا نام انسان نہیں ہے. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. انسان کسے کہتے ہیں؟ انسان روح کو بولتے ہیں.
جسم اس کا لباس ہے. انتقال کسے کہتے ہیں؟ منتقل موت آتی ہے تو مرتا کون ہے؟ جسم تو ذائقہ کون چکھتا ہے؟ جسم نفس چکتا ہے. روح. روح ذائقہ چکھتی ہے. اب جسم سے آپ روح نکال لو، کوئی رسپانس کرے گا جسم؟ نہیں کرے گا. نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ روح نہیں ہے اس میں. روح نہیں تو رسپانس کون کر رہا تھا؟ ہاں اس کا مطلب روح کر رہی ہے. اچھا روح ہی تو رسپانس کر رہی تھی. کس کے ذریعے کر رہی تھی؟ جسم کے ذریعے. کیونکہ یہ عالم اجسام ہے. عالم اجسام میں روح جب تک جسم میں نہ ہو رسپانس نہیں کر سکتی. جب تک روح جسم میں نہ ہو رسپانس نہیں کر سکتی. کیسے کرے گی؟ اختیار نہیں ہے. حالانکہ اختیار ہے اس کا، لیکن اس عالم اجسام میں اس کا اختیار نہیں ہے. تو جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے معاملات، جسمانی معاملات منقطع ہو جاتے ہیں. وہ اب جسمانی باپ ہے، جسمانی بیٹا، ایسے ہی ہے نا. تو موت کے بعد یہ رشتہ، قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو کوئی رشتہ نہیں ہوگا. فلا انصاب بینہم. جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اس حال میں کھڑے ہوں گے کہ ان کے درمیان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، نہ کوئی کسی کا باپ نہ کوئی کسی کا بیٹا. ایکولی ہوں گے، بالکل برابر برابر ہوں گے. ایک دوسرے سے اپنے حقوق، سابقہ رشتوں کی بنیاد پہ حقوق مانگ رہے ہوں گے، اپنے سوال جواب کر رہے ہوں گے. صحیح ہے نا. تو اصل میں تصرف ہوتا ہے روح کا، لیکن جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو عام ارواح کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جسم میں اب تصرف نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ جنت میں ہے. یا تو وہ جنت میں کسی اپنے مقام پر ہوگی جنت میں، یا اس سے ماتحت پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں، چھٹے، ساتویں تک، حضیرت القدس میں، چاہے زمزم میں. یہ مقامات ہیں مسلم ارواح کے. کہیں پر اس کو رکھا جائے گا پروٹوکول کے ساتھ، اور اس کا جسم قبر میں دفن ہو جائے گا، یا پانی میں گل جائے گا، یا کہیں کوئی اور جانور کھا جائے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ اس کے ریڑھ کی ہڈی کے جو آخری ذرے ہیں وہ باقی بچیں گے. باقی سب جسم فنا ہو سکتا ہے. کبھی جسم سلامت بھی رہتا ہے، بطور کرامت اللہ کسی کا جسم سلامت بھی رکھتا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ہر ولی کا جسم سلامت بھی ہو، ہر نیک بندے کا جسم سلامت ہو. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اصل تصرف جسم کا نہیں ہوتا، اصل تصرف روح کا ہوتا ہے. اور روح مرنے کے بعد بھی موجود ہے، اور روح کو اپنے مدفن سے ایک تعلق رہتا ہے. عام لوگوں کو جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، چاہے 100 سال کا مردہ دفن ہے، کیا کہیں گے؟ اب جسم تو اس کا 3-4 مہینے بعد گل سڑ جاتا، 2-4 سال بعد لگا لو. تو کس کو سلام کر رہے ہیں؟ روح کو سلام کر رہے ہیں. لیکن اس کا میٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ یہ قبر. جب یہاں آ کر اس کو کوئی سلام کرے گا تو وہ سنے گی اپنے مقام پر اور جواب بھی دے گی. ہاں، کیونکہ اس کا تعلق اپنے ان ریڑھ کی ہڈی کے آخری ذرات سے، وہ اپنے ذرات کو پہچانتی ہے. تبھی جب قیامت کے دن روح پھونکی جائے گی دوبارہ جسموں میں، تو ہر روح اپنا جسم تلاش کرتے ہوئے اس میں آ کے دوبارہ اسی جسم کو کھڑا کیا جائے گا. ورنہ ارواح کیسے پہچانے گی میرا جسم کون سا؟ وہ تو گل سڑ گئے سارے. لیکن روح ریڑھ کی ہڈی کے جو آخری ذرات ہیں وہ نہ جلتے ہیں، نہ گلتے ہیں، نہ سڑتے ہیں. آج کی سائنس بھی ان کو مانتی ہے کہ وہ سمجھ لو امورٹل ٹائپ کے ہیں وہ چیزیں. ٹھیک ہے.
وہی ہماری بنیاد ہے جسم کی، اور روح انہی کو پہچانتی ہے۔ جب ان کے پاس کوئی جاتا ہے تو روح ان لوگوں کو پہچانتی ہے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ اب بات ہے اولیاء کرام کی۔ اولیاء کرام کی جو بات ہے وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہے۔ ان کی روح زندگی بھی کرامت ہے، ان کی موت بھی کرامت ہے۔ تو ان میں سے اپنی زندگی میں بے شمار اولیاء کرام ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، ان کو تصرف دیا جاتا ہے، ان کو بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام، جن کو اولیاء تمکین کہا جاتا ہے۔ تصرف، وہ اپنی زندگی میں اس عہدے پہ فائز ہوتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی جگہ دوسرے اولیاء کرام کو ڈیوٹی مل جاتی ہے، ان کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ویسا تصرف نہیں کر سکتے جیسا اپنے جسمانی حیات میں کر سکتے تھے۔ ہاں، دعا کر سکتے، دعا کر سکتے کہ دعا تو ہر روح کر سکتی ہے۔ بھائی آپ کسی کی قبر پہ جائیں اور فاتحہ کریں، فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آپ کہیں کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب عطا کر دے۔ اس کے بعد آپ، اگر آپ کے ابو ہیں، امی ہیں، کوئی اور ہے، کوئی عام نیک بندہ ہے، اس کو کہیں یار میرے لیے دعا کرنا بھائی۔ ابو ہیں تو ابو کو کہہ دیں، امی ہے تو امی کو کہہ دیں، اور کوئی بندہ ہے، کوئی نیک بندہ ہے، اس کو کہہ دیں یار میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ یہ عام آدمی بھی، نیک آدمی بھی، اولیاء کرام بھی، عام اولیاء کرام، اس میں سب شامل ہیں۔ آپ کسی بھی ولی کی قبر پہ جا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کے صدقے میری بخشش کر دے، یا اس کے صدقے میرا فلاں کام کر دے۔ یہ ہے توسل، کہ کسی کا وسیلہ دے کے آپ اللہ سے دعا کریں۔ اس میں تو کوئی قید ہی نہیں ہے کہ آپ زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ جب استغاثہ کا معنی ہوتا ہے آپ اس شخص کو فریاد کرو، اور اس کو کہتے ہیں اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ اب وہ صاحب تصرف نہیں ہے، قبر والا دنیا میں جس عہدے پہ تھا اس عہدے سے ریٹائر ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اب اس کی جگہ کوئی دوسرا بندہ ہے، لیکن وہ دعا تو کر سکتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لے بلا تشبیہ کہ بھائی ایک شخص ریٹائر ہو گیا اور ایک آن ڈیوٹی ہے، آن ڈیوٹی جو سائن کرے گا نا، چلو بھائی ہو گیا تمہارا کام، اور ریٹائر بندہ کیا کرے گا؟ وہ اب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو فون کرے گا، یار یہ بندہ ہے میرے پاس، بھائی اس کو کر دو یار، اس کا بھی کام تو کرے گا، آن ڈیوٹی بندہ کام کرے گا، لیکن کسی کے کہنے سے تو کر سکتا ہے نا۔ تو یہ تھوڑا وایا ہو گیا کہ یہ اس کو بولے گا، وہ اس کو بولے گا، اس کو بولے گا۔ روحانی دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ آپ کسی نیک بندے کی قبر پہ جائیں، اگر وہ خود صاحب اختیار نہیں ہے، ریٹائر ہو چکا ہے، دنیا میں تھا کبھی صاحب اختیار، اب دنیا سے جا چکا ہے، اب اس کے وہ اختیارات نہیں ہیں، لیکن اس کی عزت و کرامت و ولایت تو باقی ہے نا۔ اس عزت و اس کی کرامت و ولایت کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کبھی ڈائریکٹ بھی دعا قبول کر لیتا ہے کہ اس نے کہا کہ یا اللہ یہ بندہ میرے پاس آیا ہے، اب دعا کا کہہ رہا ہے، تو اس کی حاجت کو پورا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب اس میں عام آدمی اور اولیاء کرام دونوں شریک ہیں۔ اچھا، کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی، یعنی جو اپنے زندگی میں متصرف تھے، وہ ان کا حکم جاری ہوتا تھا جن و انس پر، بلکہ مدبرات امرہ کے ماتحت جو کہ ملائکہ مدبرین بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی ان کا حکم جاری تھا۔ ان میں حضور غوث اعظم بھی ہیں، اور 3 بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہیں کہ جن کا تصرف ان کے انتقال کے بعد بھی چلتا ہے، ریٹائر نہیں ہوئے وہ، تو ان کا حکم ویسے چلتا ہے جیسے ہے۔ آپ ان کو جیسے وہ آن ڈیوٹی بندے کو کوئی جا کے بولے گا، وہ دیکھے گا ہاں کرنے والا کام ہے، ہونے والا کام ہے، اچھا بھی ہو جانا چاہیے، تو اس کو آرڈر جاری کر دے گا وہ۔ یہ فرق ہے۔
تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ آن ڈیوٹی ہے. اب غوث الاغواث ہے، قطب الاقطاب ہے، تو آپ کا تصرف آج بھی چلتا ہے. اور روح کے لیے جب آپ کسی روح کو پکارتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنی روح پہ توجہ کرنا ہوتی ہے. آپ کو اونچی آواز سے نہیں بولنا، کہ روحانی پیغام روح کے ذریعے جاتا ہے. ہاں، روحیں آپس میں کنیکٹڈ ہے، ملی ہوئی ہے. روحانی نیٹ ورک الگ چیز ہے. جیسے جسمانی تو یہ ہے نا کہ آپ زبان سے بولیں گے، کان سے سنیں گے. روحانی طور پہ آپ جب آپ کا دل و دماغ بات کر رہے ہوتے ہیں تو کس زبان میں بات کرتے ہیں، کس آواز میں بات کرتے ہیں؟ کوئی آواز نہیں. ہاں اچھا، شیطان آپ سے کس زبان میں بات کرتا ہے؟ آواز سے بات کرتا ہے، بغیر آواز کے. بغیر آواز نہیں. فرشتہ جو الہام کرتا ہے کس زبان کس آواز سے کرتا کوئی ہے؟ آواز نہیں. آواز نہیں آتی نا. بس وہ ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے، اس میں خیالات کا تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، جس کو ہم الہام کہتے ہیں، اور جس کو ہم بائیں طرف سے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور دائیں طرف سے فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. تو یہ الہام ہوتا ہے فرشتے کی طرف سے نیک باتوں کا، اور شیطان کی طرف سے الٹی طرف سے، شیطان کی طرف سے بری باتوں کا الہام ہوتا ہے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں. تو ان میں آواز نہیں آتی، ان میں آواز نہیں آتی. یہ جو کلام ہے اس کو کہتے ہیں کلام نفسی اور کلام روحانی. تو روح کا روح سے پکارنا روح کی قوت پہ مبنی ہے، کہ اگر وہ روح طاقتور ہے تو سن لے گی آپ کا کلام. عام ولی عام شخص سے بات کرنے کے لیے آپ کو اس کی قبر پہ جانا پڑے گا. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثار. اس طرح کر کے پھر آپ اس سے بات کریں گے، فاتحہ کریں گے، اس کو کہیں گے اگر کوئی حقوق وغیرہ معاف کرانے تو معاف کرائیں، بھیا مجھے معاف کر دینا یار، فلاں دن میں نے یہ کیا تھا یہ کیا تھا. وہ سن رہا ہے آپ کی بات اور جواب بھی دے رہا ہے، لیکن اب اس کی آواز کیونکہ جسمانی نہیں ہے اور ہم بھی جسمانی طور پہ سن رہے ہیں تو ہم نہیں سن پائیں گے اس کی آواز. ہاں، جو لوگ مراقبہ کر کے اپنی روح کو کشف قبور کر لیتے ہیں. جو کشف قبور کیا چیز ہے؟ کشف قبور یہ کہ وہ اپنی روحانی سماعت کو بڑھا لیتے ہیں اور روحوں کی آواز سننا شروع کر دیتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں اور کسی بھی قبر پہ جا کر اس کے مردے سے بات کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کشف الارواح یا کشف القبور. تو یہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کسی صاحب تصرف بزرگ کو، حضور غوث اعظم ہیں یا دیگر بزرگ ہیں، ان کو آپ کہیں سے بھی پکاریں، ان کے لیے فاصلے کی قید نہیں ہے کوئی. جس کا آپ نام لیتے ہیں، جس کا آپ تصور کرتے ہیں، آپ کی روح کا اس کی روح سے رابطہ ہو جاتا ہے. لیکن کفار سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن کفار کو قدرت نہیں ہے جواب دینے کی، وہ اپنے عذاب میں پڑے. عام لوگ ہیں وہ آپ کی اتنی کوئی خاص مدد کر نہیں سکتے، کیا کریں گے؟ ہاں چلو دعا کر دیں گے آپ کے لیے. مدد تو آپ کی وہ کرے گا جو آن ڈیوٹی ہوگا اولیاء کرام میں سے. جیسے حدیث پاک میں ہے کہ جب تم جنگل میں جا رہے ہو اور تمہاری سواری کھو جائے، تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم کسی اونچی جگہ پر چڑھ کے بلند آواز سے بولو، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. ہاں، کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کی تشریح میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ یعنی حدیث پاک میں آگے ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو تم کو نظر نہیں آتے، اس کو رجال الغیب کہا جاتا ہے، جو تم کو نظر نہیں آتے. تو یہ جو ان کی مدد کیا ہوتی ہے؟ روحانی ہوتی ہے ان کی مدد. ان میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ صف اول میں شامل، جن کو آپ پکاریں گے تو آپ کی پکار کا جواب دیں گے. اگر آپ ان کا مرید ہے کوئی تو بدرجہ اولا، اور
اگر کوئی ویسے ہی محب ہے، محبت کرنے والا ہے، اس میں رشتہ محبت کا ہوتا ہے، روحانیت میں جسمانیت نہیں ہوتی، محبت کا رشتہ۔ اب جس اہل محبت کو، جس بزرگ کو آپ پیار سے یاد کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی روحانی مدد آپ دیکھیں گے۔ جیسا کہ خاص طریقہ غوث پاک سے ہم پکاریں اور وہ کرم فرمائیں، کوئی خاص وظیفہ ہے؟ وظیفہ ہے بالکل، آپ کے ہمارے سلسلے میں بھی ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، سب سے آسان ہے کیا شعر؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ شعر؟ اے شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کے لیے میری کچھ مدد کیجیے، اللہ کے لیے میری کچھ مدد کیجیے۔ یہ وظیفہ بے شمار مرتبہ کا آزمودہ ہے اور بے شمار لوگوں کا آزمودہ ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو اس کو یوں، کیونکہ عملیات سے تعلق ہے، تو میں اکثر عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی کوئی بڑی مشکل پیش آئے تو سب لوگ مل کے بیٹھیں اور 11,000 بار اس کو پڑھیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل ہوگی۔ اور اگر کوئی بہت مشکل ہے، لمبا کام ہے کوئی، تو ایک مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ 11,000 بار اس کو مکمل کر لیں سب لوگ مل کر، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک شخص اپنی ڈیوٹی لگا لے کہ وہ 1100 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھا کرے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے بیماریاں دور ہوئیں، لوگوں کے کینسر ختم ہوئے، بڑی بڑی بیماریاں لوگوں کے، بڑے بڑے معاملات لوگوں کے حل ہو الحمدللہ، کیونکہ آپ غوث زماں ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جمہور اولیاء کرام کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی آپ کی، آپ اپنے انتقال کے بعد بھی آپ اپنے منصب پر فائز ہیں۔ غوثیت کبریٰ کا جو منصب آپ کو عطا کیا گیا تھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اور آپ کو جو غوثیت کبریٰ عطا ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر فائز ہیں، اور جب تک حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہو جاتے، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، امام حسن پاک کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کی والدہ ایک قول کے مطابق فاروقی ہوں گی اور ایک قول کے مطابق حسینی ہوں گی۔ اور پھر وہ جب دعویٰ کریں گے مہدی ہونے کا، سچا دعویٰ ہوگا ظاہر سی بات ہے، اور دعوت دیں گے، اس وقت تک حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے روحانی دنیا میں۔ جو ولی قبل ہوئے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی تو کیا شان ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں تو سیدی اعلیٰ نے قصیدے کہے ہیں، کیا بات ہے۔ اور آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا، مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، کہ میرا مرید ہو تو پھر وہ خوف نہ کر، کہ میرا مرید ہو کے خوف کرتا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، قادریوں کے، عام لوگوں کے بھی واقعات ہیں، بڑی بڑی مشکل میں، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا جس گھڑی ہم نے یا غوث اعظم، بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی۔ مریدوں کو خطرہ نہیں بحر غم سے، کیونکہ بیڑے کے ہیں نا خدا غوث اعظم۔ الحمدللہ ہم لوگ قادری ہیں جی، ہم لوگ قادری ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہم غلاموں میں اپنے آپ کو شامل کہتے ہیں۔
کیا لطف ہو جو کہہ دے اگر وہ جناب ہوں، میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں آپ کا، کیا لطف ہے کہ کہہ دیں اگر وہ جناب ہوں. کیا بات ہے جی. یہ سب کیا صوفی کے لیے قوالی سننا ضروری ہے؟ کہتے ہیں لوگ جو صوفی کیا جو قوالی نہ سن رہے، قادری سلسلہ ہے، چشتی سلسلہ ہے، اور آپ قوالی نہیں سن رہے، کیا صوفی کے لیے قوالی سننا ضروری ہے؟ قادری سلسلے میں تو قوالی نہیں ہے، حضور غوث اعظم تک قوالی نہیں سنا کرتے. اچھا. ہاں، یہ ہمارے چشتی بھائیوں کا ہے تفنن، انہوں نے یہ کہا. خیر، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کشف المحجوب میں سما پہ پورا کلام کیا، باب باندھا ہے پورا. انہوں نے فرمایا کہ سما معنی سننا، اس میں میوزک نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں یہ میوزک سے ہٹ کر ہے. سما تو آپ فرماتے سما کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے، کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو نہ بھیجے کسی قوم پر، کسی نبی کو نہ بھیجے کسی قوم پر، اور وہ پیغام سن کر انکار نہ کر دے، تب تک سزا کے مستحق نہیں ہوتے. سنیں گے نا کلام، وہ سن کر ہی ہدایت ہے. ہدایت کا تعلق سننے سے. تو سما بھی پیغام کو سننا ہے، کلام کو سننا ہے، اور سننے سے پردے دور ہوتے. کلام کی جیسی ہیبت ہو اور سننے والا اس کو جس قدر جذب کرے. حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور شریف کی تلاوت کرتے تھے، اسی پیاری آواز میں کرتے تھے، سننے والے سنتے تھے، ان میں سے کتنوں کے جنازے اٹھ جاتے تھے کلام کی تاثیر سے. وہ مزامیر تو نہیں تھے. اچھا، جنت میں جو پاکیزہ گانا ہوگا، جو پاکیزہ نعتیں یا حمد یا نظمیں پڑھی جائیں گی، شکر کے نظمیں پڑھی جائیں گی، جو کہ کچھ روایتوں میں بھی آتا ہے کہ جب حوروں کی طرف ان کا شوہر دیکھیں گے تو وہ اللہ کی حمد کریں گی اور کہیں گی پاک ہے وہ ذات جس نے ہم کو تمہارے لیے بنایا، تمہیں ہمارے لیے بنایا، ہم ہمیشہ خوش رہیں گی، ہم کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، کبھی نہیں مریں گی. یہ الفاظ وہ گا کے بتائیں گی، اپنے شوہروں کے سامنے گانا گائیں گی. تو سما تو ہے، اس میں حمد ہے، شکر ہے، اللہ کی نعمتوں کا بیان ہے. تو بات یہ ہے کہ جو گا کی چیز کہی جاتی ہے اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. نظم کی تاثیر نثر سے زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے جتنے بھی سلوگن ہوتے ہیں وہ گانے والے ہوتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا، وہ چل گیا نا، چل پڑا لا الہ الا، ابھی ایک شعر بن گیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہو، نعرہ چل پڑا، شعر بن گیا پورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ ایک مصرع فرمایا، شعر بلکہ، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اپنے دادا کی نسبت کی. تو سماعت سے ہدایت بھی ہے، سماعت سے جادو بھی ہے، سحر بھی ہے، یہ بھی بات ہے. وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بعض بیان جادو ہوتے. تو سننے سے ہے سارا معاملہ. اب سما ضروری ہے، سما کا معنی یہ والا سما نہیں ہے ڈھول ڈھمکے والا، یہ الگ چیزیں. لیکن کلام ہے نا، کلام جو حمد کا ہو، شکر کا ہو، نعت شریف ہو، اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ وہ صحیح ہے، ظاہر سی بات ہے، جو شریعت کے مطابق ہے وہ کلام ہے. بحث وہاں ہوتی ہے جہاں پر کلام
عشق مجازی کا ہوتا ہے، اور مراد عشق الہی ہوتی ہے۔ مراد کیا ہوتا ہے؟ عشق الہی۔ اور کلام ہوتا کیا ہے؟ عشق مجازی کا کلام ہوتا ہے۔ وہاں پر بزرگوں نے پھر کلام کیا کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ پہلے تو کلام پر بات تھی، آج کل تو کیونکہ مزامیر بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، مزامیر اس میں تو بہتر ہے کہ نہ ہی سنا جائے، اگرچہ یہ اختلافی معاملہ ہے۔ تو جیسے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ طرح کے محتاط بزرگ جو ہیں وہ تو سختی سے منع فرماتے، ناجائز و حرام قرار دیتے۔ اور بعض پرانے بزرگ ہیں جیسے سیدنا عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، یا اور بھی بزرگ ہیں جو کہ مزامیر کے ساتھ اس کے کلام کو، اگر کلام صحیح ہے لیکن مزامیر بھی اس میں سادہ مزامیر شامل ہیں اور باقی شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ جائز قرار دیتے ہیں، جیسے خواتین نہ ہوں، امرد چھوٹے بچے نہ ہوں، کوئی لہو و لعب نہ ہو، سننے والے صحیح ہوں با وضو ہوں، سنانے والے صحیح ہوں با وضو ہوں، اور اہل ہوں، منتہی ہو، مبتدی نہ ہو۔ مبتدی جو ہوگا وہ فسق و فجور میں پڑ جائے گا کلام سن کر، کیونکہ وہ کلام عاشقانہ ہے۔ کلام تو بزرگوں نے لکھے بھی ہیں، کلام عاشقانہ کلام ہے۔ اچھا یہ کلام جو ہے ادھر پیارا، اب اس میں کوئی وہ ہے اشکائی کی بات نہیں ہو رہی۔ خواجہ عامر خسرو فرماتے ہیں خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، سر من فدائے راہ کے سوار خواہی آمد۔ مجھے خبر ملی ہے کہ اے میرے محبوب تو آج رات آئے گا، میرا سر اس راہ پر قربان جس راہ پر تو سوار ہو کر آئے گا۔ ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف، با امید آن کے روزے بشکار خواہی آمد۔ اوہ کیا بات ہے، جنگل کے تمام ہرنوں نے اپنے سر اتار کر اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیے، اس امید پر کہ کسی روز تو شکار کے لیے آئے گا۔ کششے کے عشق دارد نہ گزاردت بدیساں، بجنازہ گر نہیں آئی وہ مزار خواہی آمد۔ کہ عشق میں جو کشش ہے وہ تجھے ایسے نہیں چھوڑے گی، اگر تو میرے جنازے پہ نہیں آ سکا تو مزار پہ تو ضرور کھینچ کے لے آئے گی۔ کیا بات۔ بلبم رسید جانم تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم بچے کار خواہی آمد۔ میری جان ہونٹوں پر آ گئی ہے، تو آ جا تاکہ میں زندہ رہوں، اس کے بعد جب کہ میں زندہ نہ رہوں تو پھر کس کام کے لیے آئے گا۔ بیک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو، چشود گر بدیساں دو سہ بار خواہی آمد۔ تیرے ایک بار آنے سے خسرو کے دل اور دین اور جان سب چھن گئے، تو کیا ہوگا اگر تو اسی طرح 2-3 بار آ جائے؟ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک بار آنے سے یہ اب یہ کیا ہے؟ یہ عاشقوں کا کلام ہے، عاشقوں کی سمجھ میں آئیں گے۔ اب اس میں کہیں اللہ رسول، کوئی حمد، کوئی شکر، کوئی ایسا کلام نہیں ہے۔ یہ ہے قوالی، یہ عشق مجازی ہے۔ اب جس کا جو محبوب ہے، اب جو پہنچا ہوا ہے خدا تک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے محبوب ہے۔ اب اس کو رسول اللہ پہ رکھ کے دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ آج آپ تشریف لائیں گے، مجھے کسی نے بتایا کہ آج آپ دیدار کرائیں گے، میرا سر اس راہ پہ قربان، جس راہ پہ سوار ہو کے آپ تشریف لائیں گے، کیا حال ہوگا اس کا عاشق کا۔ جنگل کے تمام ہرنوں نے یعنی عاشقوں نے یہ خبر سن کے تو اپنے سر اتار کے ہاتھوں میں لے لی ہیں
کہ سرکار آپ آئیں گے تو پھر آپ کو سر اتارنے کی زحمت نہ پڑے. ہم خود ہی اپنا سر قربان کر رہے ہیں نا, سر اتارنے کی زحمت نہ ہو. جیسے وہ 70 اونٹ جو بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ پہلے مجھے تو آپ قربان کر دیں, باقی دیکھی جائے گی. کیسے ایک دوسرے کو دھکے مار رہے تھے کہ پہلے میں قربان ہوں گا, پہلے میں قربان ہوں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نہار فرمائے تو اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے آگے آ رہے تھے. عشق میں جو کشش ہے تجھے اس طرح زندگی نہیں بسر کرنے دے گی. یعنی یا رسول اللہ میں عاشق ہوں, آپ میرے جنازے پہ نہیں آئے, تم قبر میں تو آئیں گے نا, قبر میں تو تشریف لائیں گے نا. جہاں وہ لے جائے. اب جہاں قوالی کا معنی ہے کہ زو معنی بات ہے, ہر کوئی اپنے محبوب کو یاد کر کے قوالی سنے گا. اب جو عشق الہی میں ہوگا, جو عشق رسول کی منزل سے گزر گیا, عشق الہی میں آ گیا, اب وہ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کہ اے میرے خدا کیا جنت میں ہی جلوہ ہوگا کیا, ہم اتنا انتظار کیسے کریں گے بھائی, یہاں بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نہ کچھ جلوہ تو نظر آیا تھا نا. کسی نے کہا نا, بلکہ غالب کا شعر ہے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو غالب اپنے موسیٰ کوہ طور پر, کہ اگر تمہیں غش آ گیا تو کہ حسن جانا کون دیکھے گا, تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا, ہمیں بھی ساتھ اپنے لے چلو موسیٰ. ایسے کر کے بڑا پیارا شعر ہے, غالب کا شعر. تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا, یعنی غالب یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مجھے تو غش آئے گا نہیں تو میں دیکھ لوں گا, آپ کو تو غش آ جائے گا, کہ پہلے بھی آیا تھا. یہ اس کی غالب کی ایک بات ہے بھائی, وہ جانے اور موسیٰ علیہ السلام جانے, آپ اس میں نہیں بولتے کہ غالب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو نہیں غش آئے گا. تو بڑی بات ہے یہ, اگر وہ ایسی بات کہہ رہا, پتہ نہیں کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا, بہر مانا یہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسے. تو شاعر پتہ نہیں کیا بات کہہ دیتا ہے. اچھا کون سا شاعر ہوتا ہے کیا بات کہتا ہے اور کسی کے دل میں وہ تیر کی طرح لگتی ہے, اس کی منزل کھل جاتی ہے اور کہنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہہ دیا. سماعت کو تو بڑا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے, عتبہ بن ربیعہ آ گیا کم بخت, سنتے سنتے بے ہوش ہو گیا, قرآن پاک سنا بے ہوش ہو گیا. تو تلاوت ختم ہوئی, اٹھا اور ابو جہل کو بولا یار یہ بندے کا کلام نہیں ہے. ایک دوسرے کو منع کرتے تھے یہ کلام سننا نہیں, یہ تو جادو سے بھی زیادہ تیز اثر ہے, جادو نہیں ہے لیکن یہ جادو سے بھی زیادہ اثر کرتا ہے. کیا کلام لے کر آئے. سما یہ صحیح کہتے کہنے والے, سما ضروری ہے لیکن مضامین ضروری نہیں. مزہ میوزک نہ, میوزک اچھا میوزک بھی ہوتا ہے نا, جو ایک بزرگوں کی بات ہے جو میوزک کے حق میں کہتے ہیں کہ میوزک سے فرق ہی نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ ان کی توجہ معنی پر ہوتی ہے. منتہی وہ ہیں جو الفاظ میں نہ کھوئے, معنی پہ رہے. اور مبتدی یعنی ابتدائی نیا بندہ وہ ہے جو کہ میوزک پہ, لے پہ, طرز پہ, آواز میں کھو جائے. جو طرز, لے اور آواز میں کھویا وہ سمجھ لے کہ میں ابھی مبتدی ہوں, میں ابھی مبتدی ہوں. اور جو معنی میں
ڈوب گیا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ سر کون سا ہے، تال کون سی ہے، کون سا راگ ہے، یہ کون سا مزامیر ہونا نہ ہونا برابر ہے اس کے لیے. تو جنہوں نے جائز کہا تو اس کے لیے جائز اس کے کہا لیے ہے، جائز کا صحیح. اس کے لیے نہیں کہا کہ جو میوزک بھائی بھلے گانا چل رہا ہو پیچھے تو میوزک پہ فرفتہ ہو جائے. اس سے پوچھے کیا سنا، قوال نے بولا کیا یہ تو بتا، بولے یہ تو نہیں پتا، طرز بڑی پیاری تھی. طرز میں کھو گیا تو پھر ابھی اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا، ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا جو جائز کہتے. اچھا. ہاں ان کے نزدیک بھی جائز نہیں ہوگا جو جائز کہتے. جائز وہ اسی صورت میں کہتے ہیں جب عاشق عشق الہی میں اتنا کھو جائے کہ اس کو ساز اور آواز کی تمیز ہی نہ رہے کہ کون سا ساز بج رہا ہے، کون سی طرز چل رہی ہے، وہ معنی میں کھو جائے. معنی میں کھوئے گا تو پھر صحیح، اس کے لیے جائز. لیکن ایسا ہونا یہ خیال است و محال است جنوں، یہ تو بڑی مشکل کام ہے. کہاں ہوتا ہے یہ؟ ہمارے یہاں تو اس وقت جو مروجہ محافل ہیں اور ان کے قوال بیچارے کچھ نہ کچھ پی پلا کے بیٹھے ہوتے. سنا ہم نے یہی ہے اور عینی شاہدوں سے سنا ہے. کتنی بڑی بدبختی ہے، کیسا کلام پڑھتے ہیں اور کتنی بری حرکتیں کرتے ہیں. اور ایک چیز پہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ اس شعر پہ پیسے زیادہ آ رہے ہیں، اسی کو تکرار کریں گے، چاہے وہ کفریہ شعر ہو، گستاخی کا شعر ہو، کچھ بھی شعر ہو. اور مطلب نہ گفتہ بے، جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے. لیکن بات یہ کہ جس نے حکم شریعت کو نہیں ماننا، مرضی ہے بھائی اس کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتے تو اتارے نہیں کہ جو گناہ کرے گا اس کو چھتر لگاؤ. سزا کے لیے اس نے دن رکھا ہے. اب مالک وہ ہے، چاہے تو معاف کرے چاہے پکڑے. مفتی کا کام فتویٰ دینا ہے، واعظ کا کام نصیحت کرنا ہے، خطیب کا کام خطاب کرنا ہے. ماننا نہ ماننا پھر لوگوں پر ہے. لوگ مانتے ہیں تو اپنے لیے، نہیں مانیں گے تو اپنے لیے. وما علینا الا البلاغ، یہی ہے نا، ہم پر کیا ہے، صرف یہ کہ تم پیغام پہنچا دو. اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. اس میں احتیاط کیا ہے پتہ ہے؟ احتیاط یہ ہے کہ مزامیر والا کلام نہ سن. اب نعتیں سنیں نا، نعتیں سن، یہ بھی سماع ہے. نعتیں سننا بھی سماع کی ایک قسم ہے. قرآن آپ جو قرآن سنیں قرآن پاک کی، یہ بھی سماع ہی کا ایک حصہ. لیکن سنے گا وہ جس کو خود آتا ہو. اب جو خود بیچارے کو تجوید سے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو کیا معلوم کہ یہ کیا اس نے بات کر دی ہے. معنی نہیں آتا، مطلب سمجھ میں نہیں آتا، اس کا تو مشکل ہے کہ اس کا دل لگے. صحابہ کرام جو سماع کرتے تھے وہ قرآن پاک کا سماع ہوتا تھا. غالباً ابھی میں جو نا پڑھ رہا تھا اس میں ہی جو ہے کشف المحجوب میں سماع کے باب میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیتیں سنی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اب بے ہوش ہو گئے، بستر پہ آئے، ایک مہینہ بیمار رہا. جب سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئیں، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. کشف المحجوب میں ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی عذاب کی شدت اور اپنی امت کی کمزوری کا لحاظ کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر گریہ طاری ہو کہ بے ہوش ہو گئے.
کہ میری امت کو یہ عذاب ہوگا، بے ہوش ہو گئے غم امت میں۔ اور بزرگ ہیں، موت واقع ہوئی ہے کتنوں کی قرآن پاک سن سن کے، لیکن وہ تھے نا جو اثر قبول کرنے والے لوگ تھے۔ اب ہم کیا ہیں، ایک گھڑے کو اوندھا کر دو، اس کے اوپر پوری آبشار بہا دو، اندر اس کے ٹکا نہیں جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا ظرف ہی نہیں ہے قبول کرنے کا۔ تو سما کو اگر لہو و لعب کے لیے سنا جائے یا سننے سے لہو و لعب پیدا ہو تو منع ہے، کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اس صورت میں صرف جائز ہے بعض کے نزدیک جو کہ سن کے لہو و لعب نہ پیدا ہو بلکہ عبرت اور عشق الہی پیدا ہو، صرف اس کے لیے جائز ہوگا بس۔ جی تصوف میں، صوفی ازم میں رقص کی کتنی اہمیت ہے؟ اب رقص تو ظاہر سے بات ہے کہ اس سے بھی آگے چلا گیا نا، سما سے، تو فی زمانہ تو اس کی اجازت ہونا یا دینا بہت مشکل کام ہے، آج اگرچہ کہ بعض جی، سلاسل میں یہ ہے تو، لیکن وہ للاکثر حکم الکل۔ وہ جو آج کل وہ جو ہاتھ باندھ کے وہ گول گول گھومتے ہیں، ہاں گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ اہل کشف میں سے بعض نے بیان کیا کہ وہ بعض فرشتے ایسے ذکر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں ایسے گھوم رہتے کہ وہ گھومتے رہتے ہیں ایسے۔ اب ان کو کسی نے دیکھا ہوگا بزرگوں نے، اور ان پر یہاں پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہوگی کبھی، تو وہ انہوں نے مجذوبانہ ویسے رقص کیا ہوگا۔ اب مجذوب پر حکم شرعی نہیں ہوتا، لیکن مجذوب کی نقل کرنا عاقل کے لیے، مجذوب کی نقل کرنا اس پہ تو حکم ہوگا، بھائی تم کیوں کر رہے ہو، تم حالت جذب میں ہو۔ بھائی مجذوب تو بعض اوقات اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیتا ہے کیفیت میں آ کر، تو آپ بھی کپڑے پھاڑیں گے؟ اچھا پھر کیوں نہیں پھاڑیں گے کپڑے؟ مجذوب تو اب ایک مجذوب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پالش کھاتے تھے اور قہوہ پیتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے، یہ اپنے سولجر بازار میں۔ اب کرو، کھاؤ، پالش کھاؤ، کھانا چھوڑ دو۔ کوثر باپو کے نام سے مشہور ہے، سنا ہے ہم نے ان کے بارے میں، مجذوب تھے اور پالش، ان کو لوگ پالش کی ڈبیاں لا کے دیتے تھے، نذرانہ، اور رکھ لیتے تھے، پالش کرتے۔ اب مجذوب ہو تو بھی کرو، پھر آپ بھی یہ کرو، ہاں اس میں نہیں، پر ناچنے گانے میں ہی ہے، تو مجذوبوں کی نقل نہیں کرنی چاہیے۔ اہل حق کے لیے جائز ہے بہت ساری باتیں، لیکن ان کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز نہیں ہے۔ جب لہو و لعب پیدا ہو رہا ہے اور اس پہ تو وہ پتہ نہیں کون کون سے سرتال ملا رہے ہیں اور اس کو سٹیج ڈرامہ بنا رہے ہیں، جی جی سٹیج پہ کیا جا رہا ہے، جی جی، اور اس کو کہاں سے صحیح ہوگا؟ اگرچہ بعض لوگ اس میں ابھی بھی ہیں، ترکی میں، وہاں تو وہاں کے مشائخ بھی کہتے ہیں جائز ہے، وہاں سلسلہ مولوی ہے، سلسلہ مولوی ہے، بلکہ سلسلہ مولویہ کے ایک اچھے بزرگ جنہوں نے اجازت خلافت بھی دی اس مرتبہ، تو مدنی شریف، مدینہ شریف میں شیخ عبد الرحمن احمد قادری سید بزرگ ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، ان سے بات ہو رہی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ لوگ شاذلی لوگوں میں آپ کے سامنے کیا بیان کروں، اچھا نہیں لگتا،
کہ ان کا سلسلہ تو مولویہ ہے، رومی سلسلہ ان کا، اچھا قادری رومی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ والا رقص رومی ہے، اس کو رقص رومی کہتے ہیں۔ تو ان سے ہم نے پوچھا کہ کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں، وہ تو مجوزین میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں واللہ جائز، کہہ رہے لیکن آپ کے سامنے میں زیادہ کلام نہیں کر سکتا، آپ قادری ہے۔ میں نے کہا انا رضوی ایضاً، رضوی میں تو کہتے ہیں اللہ واللہ سیف ذو حدین، کہ یہ تو تلوار ہے اور دو دھاری تلوار، بھائی آپ لوگ تو اعلیٰ سے بھی منع کرتے ہیں۔ اب یہ اس میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، تو اپنی اپنی رائے اس کے اندر، اگرچہ انہوں نے خلافت دے دی لیکن اختلاف رائے اپنی جگہ ہو سکتا ہے۔ بھائی بیسک تو ہماری رضوی ہے نا، تو رضوی ایسا اسٹیشن ہے کہ اس میں وہ نہیں ہے، کمی بیشی نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا، اعتدال ہے اور تسلب ہے، شریعت پر سختی سے کار، جیسے کہ نقش بندیوں میں ہوتا ہے، تو قادریوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت پر سختی سے کاربند رہے گا، کبھی اس میں عافیت ہے، اگرچہ کہ دیگر معاملات میں بعض سلاسل کے بزرگوں نے چھوٹ دی ہے، لیکن پھر وہ دیکھو نا، وہ چھوٹ دینے سے پھر کیا ہوا کہ خرابیاں نے جنم لیا، وہ کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اب کل کو عورتیں بھی ناچنا شروع کر دیں گی تو پھر کیا بولو گے، بھائی رقص رومی کیا خود صرف مرد ہی کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی؟ بتاؤ۔ تو اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا تو معاملہ وہاں پہ ایسا نا جیسے ہمارے یہاں داتا صاحب کا، داتا صاحب ہر طبقے کے پیر آتے اور ہر طرح کے معاملات وہ کرتے، کہ بھائی ہمارے سلسلے میں تو ہوتا ہے ایسا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، پورے عرب سے لوگ آتے، بلکہ عجم سے بھی آتے، تو وہاں پہ کیونکہ روک ٹوک نہیں ہے تو وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم تو شریعت کی بات کر رہے ہیں، انتظامی روک ٹوک ہونا الگ چیز ہے، لیکن شریعت میں جو روک ٹوک ہے اس کے فائدہ ہی فائدہ ہے، بھائی احتیاط کرنے میں کیا حرج ہے؟ ضروری ہے کہ بے احتیاطی کی جائے یا مجذوبوں کی طرف پہ چلا جائے؟ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے وہ تو تھے ہی مجذوب، یعنی ایک حد درجہ ان پہ کیفیت طاری رہتی تھی، تو اب ان کی نقل کریں گے کیا؟ بھائی قادری ہے تو حضور غوث اعظم بھی نقل کر لو نا یار، کیا مسئلہ ہے؟ رضوی ہو تو اعلیٰ حضرت کی نقل کر لو، اس میں کیا مسئلہ؟ آپ کو فیض کی کمی ہو تو پھر بتانا، کیا بات، بھئی وہ آپ کا کوئی خدا کوئی لطیفہ نہ کھل رہا ہو بغیر رقص کے، تو ہو سکتا ہے آپ کو پھر کوئی اجازت مل جائے کسی ایک وقت کے لیے کہ بھئی یہ والا لطیفہ تو رقص رومی سے کھلے گا، کر لینا، پھر اجازت ہو جائے گی آپ کے لیے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارک ہے کہ اچھا سے لوگ آتے تھے رقص کرتے ہوئے اور کہتے تھے کہ محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، وہ رقص کیسے کرتے تھے؟ اس طرح کی وہ جو ہے نا حدیث مسلم۔ ہاں بھائی دیکھو، جنہوں نے جائز قرار دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزامیر تو بجوائے نہیں مسجد نبی شریف میں، وہ لوگ آتے تھے حبشی، آتے تھے کی بات نہیں ہے، استمرار نہیں ہے، لیکن خیر ایک بار بھی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بات ثابت ہو جائے، روایتوں میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ روایتیں کس درجے کی روایت ہے، تو اس سے کیا چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ اس سے محمد عبد صالح، وہ اپنا اچھل کود کر رہے تھے، اپنا جو ان کا رقص ہوتا ہے، اب وہ رقص یعنی حبشیوں کا تھا،
اور وہ اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، خوشی منا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم اس طریقے سے آپ کو آپ کی نعت شریف پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہے، نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، عبد صالح، محمد عبد صالح، یہ ان کا تھا۔ اپنی زبان میں وہ کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں ایک تو مضامیر نہیں تھے، ایک مختلف قسم کے وہ نہیں تھے، اس میں کوئی خواتین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی بے پردگی نہیں تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی غیر شرعی معاملہ ہوگا تو سرکار روکیں گے نا اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شریعت کی حدود کے اندر تھا جو کچھ بھی تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے نا کیسا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، اور اس کو جاری بھی نہیں کیا، ورنہ تو جاری فرما دیتے بھائی سب کیا کرو، بڑا اچھی چیز ہے۔ انہوں نے کیا، آقا نے دیکھ لیا، سن لیا۔ تو اس طرح کے معاملات میں پھر بھی تبھی تو ہم اس کو قطعی حرام نہیں کہتے، یعنی بزرگ جو ہے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے پھر آگے شاخیں نکلتی، بے احتیاطی سے اور بے احتیاطی، پھر اور زیادہ، پھر اور زیادہ۔ آج جو حالت ہو گئی ہے وہ کیا ہے، اب خواتین بھی ناچ رہی ہیں نا، تو کیا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وہیں سے ہوئی نا، کسی نے یہ احادیث تو بعد میں لے کے آتے ہیں، مل جاتی وہ بھائی یہ بھی ہے اور لگا دو، اصل میں تو دل چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو احادیث کے حکم سے مجبور ہو کے تھوڑی رقص کر رہے ہیں کہ حکم میں کرنا پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ جواز بناتے کرنا ہے تو جواز بنا لیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ السلام علیکم۔